what is your view on the ban of Tablighi Jamaat in Saudi Arabia? I did read the article which came in the newspapers a few months ago that the government of Saudi Arabia has banned Tablighi Jamaat, and the person has asked the question, what are my views? Regarding the ban of Saudi Arabia on Tablighi Jamaat, I feel it is a big mistake. Maybe someone has wrongly advised the Saudi government, because of which they may have put this ban. According to me, alhamdulillah, Tablighi Jamaat is a very good organization. It's one of the largest Muslim organization in the world. And we analyze that, mashallah, they do good work. They go door to door and they invite the Muslims for good deeds, like offering salah, fasting, etc. They have done a lot of benefit for the spread of the deen. There may be certain difference of opinion, different of fiqh issues, and these are minor differences, which should not be a cause for someone to have animosity. These minor differences are there. Otherwise, as a whole, the Tablighi Jamaat belongs to the Ahl Sunnah wal Jamaat, and I totally disagree with this ban of Saudi Arabia on this Tablighi Jamaat. Maybe, I believe somebody has misinformed them or may have given some wrong information about Tablighi Jamaat. I remember in my college days, I have been with Tablighi Jamaat a few times. I even remember twice or thrice on 3 occasions. I went for 3 days for the 3-day Ijtima, and they do invite people to Islam and to Quran and Hadith. Yes, there may be some of the groups may not agree with the methodology, which these are minor issues, or with issues of fiqh. This should not create a fitna amongst the Muslims. There should be no division because of these. So as far as my opinion is concerned, Tablighi Jamaat, mashallah, is doing good, and there is no reason that they should be banned by Saudi Arabia. میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھ ہو کے کام کیا تھا. جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا. یہ معاشرہ جو ہے، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا. آپ دریا میں کھڑے ہیں، بہاؤ ہے پانی کا، اکیلا آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. 8-10 آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تو آپ کھڑے رہیں گے. تو جماعت ضروری ہے. علیکم بالجماعۃ، حضور نے فرمایا. تو میں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں. بس ان کا وہ کام ہے، وہ 6 باتیں ہیں اور اس کی تبلیغ ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 35 لاکھ کے ان کے جلسے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بات. اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے، لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے. کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خوار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ تم اپنا گھر تو درست کرو. تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو. What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ. کہیں کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے؟ مجھے دکھاؤ ذرا. سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فزیشین ہیل تھائی سیلف. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے. نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی. 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا. مکہ ہے، اس کے گرد و نواح ہے، بس. کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے. ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے. ہاں، جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود، اب تو محمد کو ماننا پڑے گا. صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جسے آپ ریکگنائز کریں. جب قریش نے ریکگنائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی
انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ تب آپ نے خطوط بھیجے ہیں پہلی مرتبہ، یہ 18 برس بعد، نوٹ کیجئے خدا کے لیے، وحی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے ہیں آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام۔ کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خط بھیجا ہے شہنشاہ ایران کو، اس نے خط پھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، پھٹ کے سلطنت ختم ہو گئی۔ ہرقل کے پاس خط بھیجا ہے، مکوکس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کو بھیجا ہے، نیگوس نجاشی آف ایتھیوپیا اسے بھیجا ہے، بحرین کے ابھی خطوط بھیجے ہیں، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کہیں باہر نکالی ہو، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچئے، میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں، لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات گنجلک رہ جائے، بات واضح ہو جائے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، میری بات آپ پر واضح ہو جائے۔